زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ مستحقین زکوٰۃ کون ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ صوفیہ اکرام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے اور اس پہ تحقیق بھی اور اس سے آشنائی بھی اور روشناسی بہت ضروری تھی، اور آپ نے بہت اچھا کیا آج کے موضوع کو موضوع سخن بنایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے جہاں نماز کا کثرت سے حکم آیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مصارف زکوٰۃ جو 8 قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں سورۃ توبہ میں، اس کی طرف آتے ہوئے قرآن مجید برہان رشید اور شریعت مطہرہ ہر چیز کا ایک فریم ذکر کیا جاتا ہے، اس کا پورا ایک کرائٹیریا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے تمام مدارج اور تمام سٹیپس کو ذکر کرنے کے بعد پھر اس حکم پہ شریعت لاتی ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، اس سے پہلے نماز کا وقت کا ہونا ضروری ہے، اس کی شرائط کا ہونا ضروری ہے، آپ وضو کرتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں، اہتمام کر کے پھر نماز کی طرف چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے شریعت میں، جس طرح نماز فرض ہے بعینی ہی اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کا نہ دینے والا گناہگار ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا یہ قابل غور نقطہ ہے کہ اس کا انکار نعوذ باللہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نہیں دے رہے، اگر آپ کسی مجبوری سے نہیں دے رہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یا آپ اپنی ہٹا درمی سے نہیں دے رہے تو وہ گناہگار ہیں، لیکن آپ اس کا کلی طور پہ انکار کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ پھر آپ کو اپنے ایمان کا خیال کرنا ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے ایک بڑا ایک نظام دیا ہے اور زکوٰۃ ایک پورا سسٹم ہے۔ سب سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ میں کہتی ہے ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، صحیح، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ پہلا ہے، اس میں سب شامل ہے، صحیح، عام خاص اور امیر غریب سب شامل ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو اس کی معاونت ہو رہی ہے، اور فرمایا جس شے کو جو شے تم خود پسند کرتے ہو کسی کو تحفہ کر دو، ہبہ کر دو، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی معاونت بھی ہو جائے گی، دل جوئی بھی ہو جائے گی، اور اس کی دل میں تمہاری قدر و منزلت اور عزت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ پہلا ہے۔ پھر فرمایا صدقہ نافلہ کیا کرو کثرت سے، اس میں بھی ہر بندہ شامل ہے۔ ہبہ میں، تحفہ میں سب شامل تھے، اب اس سے مخصوص لوگ ہو گئے جن کے پاس تھوڑی بہت بچت ہوتی ہے، وہ صدقہ نافلہ کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں صدقۃ الفطر کی بات آتی ہے، صدقات کی بات آتی ہے۔ صدقات کے متعلق فرمایا گیا آپ کسی مصیبت پریشانی میں آ گئے، صدقہ کریں، آپ کی آفات ٹل جائیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، آپ دیکھیں حدود کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ کے پھر آپ دیکھیں لوگ نیچے سے اوپر آتے چلے جائیں، مخصوص در مخصوص در مخصوص لوگ ہوتے گئے، پھر آخر میں زکوٰۃ کا حکم آتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے بھی پھر سب کا شامل نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ حج کی بات ہے تو حج بھی صاحب استطاعت پہ فرض ہوگا، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پہ فرض ہوگی۔ اب اس کا پورا ایک کرائٹیریا شریعت نے مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں ہے، ہر ایک شخص دے بھی نہیں سکتا اور ہر ایک کو دی بھی نہیں جا سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک دے گا کون؟ صاحب نصاب دے گا، نصاب مقرر کر دیا گیا۔ سونا اور چاندی اس دور میں ایک نصاب تھا، ایک ٹول کہہ سکتے ہیں، ایک درہم اور دنانیر کی وجہ سے سونا اور چاندی کو کہا گیا۔ اور آج کرنسی چلتی ہے، کرنسی کا علماء نے اس پہ جو ہے منیمم جو بتایا ہے وہ 50,000 ہے۔